یہ واقعہ ہے اللہ کے پہلے نبی کا جو آج زمین پر اپنی آنکھیں بند کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے پہلے نبی کے آخری سفر کا۔ آدم علیہ السلام کو کفن کس نے دیا؟ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور آپ کو کس نے دفنایا؟ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جبکہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سالوں کا عطیہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ اس ضمن میں ترمذی میں ایک روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکالی، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک دی۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کی چمک انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رب، یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ داؤد ہے۔ عرض کی کہ یا رب، ان کی عمر کتنی مقرر کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال ان کے بڑھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ تو آپ نے اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر جنت سے کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ اسی دن سے حکم دیا گیا کہ ساری باتیں لکھ لی جائیں اور گواہ بنا لیے جایا کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے پر دستے قدرت لگایا اور سفید رنگ کی اولاد نکالی جو حیت میں چونٹیوں کی مانند تھی۔ پھر بائیں کندھے پر دستے قدرت لگایا اور اس سے سیاہ رنگ کی اولاد نکالی۔ ان کی سیاہی ایسی تھی گویا وہ کوئلے ہیں۔ پھر دائیں جانب والوں سے فرمایا کہ یہ جنت کی طرف جانے والے ہیں اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان کے جنتی ہونے سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے شیث رکھا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام یہ اس لیے رکھا تھا کہ قابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیث علیہ السلام عطا فرمائے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے،
کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں ان سب کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ اللہ 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 اللہ۔ اس ضمن میں ایک روایت حضرت ابی بن قاب سے منقول ہے جسے امام حاکم اور امام بہقی جیسے جلیل القدر محدثین نے نقل کیا، اور یہ ہمیں انسان کی پہلی موت اور پہلی تدفین کا نقشہ دکھاتی ہے۔ حضرت ابی بن قاب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور جنت کی خوشبو تھی۔ وہ ان کے پاس کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں بھی ساتھ لائے۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا پھر یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنتی پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا سلام اللہ علیہا انہیں دیکھ کر پہچان گئی اور آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے تمہارے ذریعے پہلے بھی مصیبت پہنچی تھی، مجھے اور میرے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کی قبر مبارک اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر قبر سے نکل کر باہر آئے اور اوپر مٹی ڈال دی اور کہا کہ اے اولاد آدم، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس پر دفن کیے گئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حوا سلام اللہ علیہا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں یا اس کے قریب دفن کیا، واللہ عالم۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں آپ کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کا کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے قرین پھر مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس یعنی ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا اور وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے اور ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔
ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج ہم نے جو سنا وہ صرف ایک نبی کی وفات نہیں تھی، یہ انسانیت کے سفر کی ایک بڑی یاد دہانی تھی کہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو وصیت کی، ہدایت کا چراغ اپنے بیٹے شیس کو تھمایا اور یہ قافلہ ایک سے دوسرے تک چلتا رہا، حتیٰ کہ ادریس علیہ السلام کے دور تک پہنچا، جنہیں علم و حکمت کا سرچشمہ کہا گیا۔ سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء پر، اور سلام ہو ان دلوں پر جو آج بھی ہدایت کی تلاش میں دھڑکتے ہیں۔ میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک سبق ہے، ایک حقیقت اور ایک صدا جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ۔